اگر ہم مل کر انگریزوں کو شکست دیں تو بنگال تمہارا ہوگا۔ شجاع الدولہ کے لیے یہ پیشکش ناقابل انکار تھی۔ شجاع الدولہ، شاہ عالم اور میر قاسم ایک اتحاد میں بندھے بنگال کی طرف بڑھنے لگے۔ جنگ کا آغاز صبح 9 بجے شجاع الدولہ کی توپوں کی گرج سے ہوا۔ گولہ باری شدید تھی۔ انگریز سپاہیوں کی یہ زندہ دیوار مسلسل فائر کرتی رہی۔ افغان گھڑ سوار اس حصار کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر بکسر کی جنگ نہ ہوتی تو شاید آج کے جدید ہندوستان کا نقشہ اور تقدیر وہ نہ ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں۔ سن 1764 میں لڑی گئی یہ وہ خونی جنگ تھی جس میں برے صغیر کی 3 بڑی طاقتیں، مغل بادشاہ، اودھ کے نواب اور بنگال کے سابق نواب، سب ایک طرف تھے، جبکہ ان کے مد مقابل کھڑی تھی صرف ایک تجارتی کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ داستان کا آغاز ہوتا ہے 1757 پلاسی کی جنگ سے، ایک ایسی جنگ جو تلواروں سے کم اور سازشوں سے زیادہ لڑی گئی۔ میر جعفر نے غداری کی، سراج الدولہ ہار گئے اور بنگال ایک کٹ پتلی نواب کے حوالے کر دیا گیا۔ میر جعفر نے تخت تو پایا مگر اختیار نہیں۔ وہ 3 سال تک حکومت تو کرتا رہا مگر کمپنی کی لالچ دن بدن بڑھتی گئی۔ جب میر جعفر نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو کمپنی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے ہٹا دیا اور 1760 میں اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا گیا۔ میر قاسم اپنے سسر کی طرح کمزور نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کمپنی صرف تاجروں کو گروہ نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے خطے کو نگل جانا چاہتی ہے۔ سو اس نے خاموشی سے فوج کو جدید بنایا، نظم و ضبط پیدا کیا اور بالآخر 1763 میں کھل کر اعلان کر دیا اب بنگال میں انگریزوں کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مگر انجام وہی ہوا جو طاقت کے توازن میں کمزور کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکست کے بعد میر قاسم جان بچا کر اودھ کی طرف نکل گئے اور بنگال پھر میر جعفر کے ہاتھ آ گیا۔ اودھ کا نواب شجاع الدولہ بنگال کی اس سیاست کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میر جعفر، کبھی میر قاسم، پھر دوبارہ میر جعفر۔ اسی دوران مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی بھی میدان میں آ گیا۔ اس نے نواب شجاع الدولہ کے سامنے ایک بڑی پیشکش رکھی، اگر ہم مل کر انگریزوں کو شکست دیں تو بنگال تمہارا ہوگا۔ شجاع الدولہ کے لیے یہ پیشکش ناقابل انکار تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے جھنڈے تلے پانی پت کی جیت نے انہیں اس قدر پر اعتماد بنا دیا تھا کہ وہ ان فرنگیوں کو ایک معمولی خطرہ سمجھ بیٹھے، اور یوں شجاع الدولہ، شاہ عالم اور میر قاسم ایک اتحاد میں بندھے بنگال کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف کمپنی نے بھی خاموشی سے صف بندی مکمل کر لی تھی۔ 2 مختلف دنیائیں، 2 مختلف جنگی فلسفے اب ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ اکتوبر 1763 میں دریائے گنگا کے کنارے بہار کے علاقے میں بکسر کا میدان تاریخ کا نیا فیصلہ سنانے کو تیار کھڑا تھا۔ شجاع الدولہ کی اتحادی فوج واضح طور پر تعداد میں زیادہ تھی۔ ان کے پاس تقریباً 35 سے 45 ہزار سپاہیوں کا لشکر تھا، جس میں بہترین گھڑ سوار، پیادہ دستے اور پانی پت کے میدان میں آزمائی ہوئی توپیں شامل تھی۔ وہ اپنے ساتھ 5000 افغان گھڑ سوار بھی لائے تھے جو مرہٹوں کے خلاف مؤثر ثابت ہو چکے تھے۔ نواب شجاع الدولہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں بازو کی قیادت اپنے پاس رکھی، جبکہ مرکزی حصے کی کمان 2 یورپی کرائے کے فوجیوں کے پاس تھی تاکہ وہ انگریزوں کی جنگی حکمت عملی کو انہی کے انداز میں کاٹ سکیں۔ اس کے مقابلے میں کمپنی کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، بمشکل 10 سے 15 ہزار سپاہی،
جن میں اکثریت مقامی ہندوستانی سپاہیوں کی تھی۔ ان کے پاس صرف چند سو گھڑ سوار اور محدود توپیں تھیں۔ جنگ کا آغاز صبح 9 بجے شجاع الدولہ کی توپوں کی گرج سے ہوا۔ گولہ باری شدید تھی، مگر نشانہ بازی ناقص اور توپوں کی ساخت پرانی، اس لیے انگریزوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچ سکا۔ جواب میں کمپنی نے محدود مگر کاری وار کیے اور گھڑ سواروں نے اچانک پیش قدمی کر کے اتحادی فوج کی چند اہم توپوں پر قبضہ کر لیا۔ اب وہی توپیں اتحادیوں پر آگ برسانے لگیں۔ حالات بگڑتے دیکھ کر افغان گھڑ سواروں نے حملہ کیا، مگر انگریزوں نے کامل جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام گھڑ سواروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور انگریز سپاہیوں کی یہ زندہ دیوار مسلسل فائر کرتی رہی۔ افغان گھڑ سوار اس حصار کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انگریزوں کا ایک بڑا فائدہ ان کا منظم کمانڈ سسٹم تھا۔ ایک افسر کے مارے جانے پر دوسرا فوراً کمان سنبھال لیتا، جبکہ اتحادی فوج میں سرے سے ایسا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ فوج میں چند سرداروں کی موت کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ نواب شجاع الدولہ کی فوج کے مرکز میں موجود یورپی کرائے کے کمانڈروں نے جب شکست کو قریب سے دیکھا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس غداری نے اتحادی فوج کے حوصلے توڑ دیے۔ پوری سپاہ میں افراتفری پھیل گئی۔ شجاع الدولہ اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ نالا پار کر کے نکل گئے اور پیچھے سے پل تباہ کر دیا، جس سے انگریزوں کا تعاقب رک گیا۔ یوں عددی برتری کے باوجود شجاع الدولہ اور اس کے اتحادیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ کمپنی کے 1000 سے بھی کم سپاہی مارے گئے، جبکہ شجاع الدولہ اور اس کے اتحادیوں کے 4 سے 6000 تک سپاہی ہلاک ہوئے۔ یہ لڑائی محض 3 گھنٹے جاری رہی، مگر ان 3 گھنٹوں نے ہندوستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بنگال مکمل طور پر کمپنی کے قبضے میں چلا گیا اور بنگال کی دولت آگے چل کر پورے برے صغیر کو غلام بنانے کا ذریعہ بنی۔ بکسر کی شکست مغل سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔